کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان کون تھا؟ ایلون مسک، جیف بیزوس، بل گیٹس؟ نہیں، آپ کا اندازہ بالکل غلط ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اس شخص کی دولت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا جس کی کہانی آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قارون کی، جو دنیا کا سب سے زیادہ امیر شخص تھا، جس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے درجنوں طاقتور لوگ دن رات کام کرتے تھے۔ اس کے پاس اتنا سونا تھا کہ آج کے بڑے بڑے بینک بھی اس کے سامنے فقیر لگتے ہیں۔ اس نے دولت کے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے، مگر پھر کیا ہوا؟ آپ ضرور جاننا چاہیں گے۔ معزز اسلامک ڈریم اسٹوریز کے ناظرین، ایک دن وہ دولت، وہ شان و شوکت، وہ محلات، سب کچھ زمین نے نگل لیا۔ آپ یہ بھی ضرور جاننا چاہیں گے کہ آخر قارون کون تھا، اس کو دولت کہاں سے ملی اور یہ انجام کیوں ہوا؟ وہ کیا شے ہے جو انسان کو مٹی سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتی ہے اور پھر آسمان سے سیدھا پاتال میں دھکیل دیتی ہے؟ وہ ہے دولت۔ اور جب دولت کے ساتھ غرور، تکبر اور ناشکری مل جائے تو انجام وہی ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کے سب سے امیر ترین شخص قارون کا ہوا۔ آج ایسے انسان کی داستان سنائیں گے جو صرف ایک خزانے کا مالک نہیں تھا، بلکہ خود ایک چلتا پھرتا خزانہ تھا، جس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک پوری جماعت کی ضرورت پڑتی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ دولت اسے کہاں سے ملی اور اس کا انجام کیا ہوا۔ قصہ بنی اسرائیل کے دور کا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ صرف رشتہ دار ہی نہیں تھا، بلکہ ذہین، محنتی اور تورات کا بڑا عالم بھی تھا۔ لیکن علم کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں دنیا کی محبت بھی پروان چڑھ رہی تھی۔ وہ فرعون کے دربار میں بھی خاصی عزت رکھتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قارون کو اتنی دولت کہاں سے ملی اور نافرمان کیوں ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غربت کی شکایت کی۔ عرض کیا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، مجھے اس دنیا میں اتنا مال چاہیے کہ میں دوسروں کا محتاج نہ رہوں۔ اگر مجھے مال و دولت مل جائے تو میں آپ کے مشن میں مدد کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب نبی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو علم کیمیا عطا کیا۔ اس علم کے ذریعے وہ آسانی سے ہیرے جواہرات اور سونا چاندی زمین سے نکال سکتا تھا۔ قارون کے گھر میں دولت کی بارش ہونے لگی۔ سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات کے انبار لگ گئے۔ اس کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اسے قارون کا خزانہ کہنے لگے۔ قرآن کریم نے اس کے خزانوں کی چابیوں کا ذکر کیا ہے، جن کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت کو پسینہ آ جاتا تھا۔ ذرا اندازہ لگائیے، جب چابیوں کا یہ حال تھا تو خزانوں کا کیا عالم ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس دولت نے قارون کا دل پتھر کر دیا۔ اس کی عاجزی اور علمداری تکبر میں بدل گئی۔ اس کا لباس ریشم کا تھا، اس کی سواری سونے کی، اور اس کا غرور آسمان کو چھونے لگا۔ وہ اب لوگوں کے سامنے شان و شوکت سے نکلتا، گویا وہ بادشاہ ہو، نہ کہ بنی اسرائیل کا ایک فرد۔ نوکر نے عرض کیا، آج پھر نئے ہیرے جواہرات کا قافلہ آیا ہے، اب انہیں کہاں رکھا جائے؟ پچھلے گودام سب بھر چکے ہیں، اب کوئی بھی گودام خالی نہیں، اب کیا کریں؟ قارون نے کہا، قارون کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا، جاؤ 10 مزید تہہ خانے بنواؤ، اور ہاں، میرے دربانوں کو کہو کہ آج سے کوئی بھی عام آدمی میری سواری کے قریب نہ آئے۔ کسی نے قارون کو کہا، آپ پر رب کا فضل ہوا ہے، تکبر نہ کرو۔ قارون نے کہا، یہ میری عظمت ہے نہ کہ رب کا فضل۔ قارون یہ بھول گیا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اس نے اپنے مال کو اپنی محنت، اپنی ذہانت اور اپنے ذاتی ہنر کا نتیجہ سمجھنا شروع کر دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنے انجام کی طرف پہلا قدم بڑھایا۔ جب بنی اسرائیل کے نیک اور دانا لوگوں نے اس کا حال دیکھا تو وہ اسے سمجھانے آئے۔ وہ اس کے محل کے باہر جمع ہوئے جو سونے اور سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا، اور کہنے لگے، اے قارون، اللہ نے تجھے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، یہ سب اسی کا فضل ہے۔ اے قارون، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرو اور اس کی راہ میں کچھ خرچ بھی کر۔ قارون نے کہا، کس بات کا شکر؟ یہ دولت میری محنت سے کمائی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی عقل، اپنے علم اور اپنے تدبیر سے یہ خزانے جمع کیے ہیں۔ تم جیسے مفلس کیا جانو دولت کمانا کیا ہوتا ہے؟ تو کسی نے کہا، اے قارون، تو بھول رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق تجھے زکوٰۃ دینی ہوگی۔
غریبوں کا حق تیرے مال میں شامل ہے، ورنہ یہی دولت تیری تباہی کا سبب بن جائے گی۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے۔ قارون نے کہا، میرے محلات دیکھ کر بھی چند ٹکوں کی بھیک مانگتے ہو؟ جاؤ، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، میرا مال صرف میرا ہے۔ زکوٰۃ یہ ایک بہانہ ہے موسیٰ کا تاکہ وہ میرا مال اپنے قبضے میں لے لے۔ یہ جواب سن کر نیک لوگ غمگین ہو کر لوٹ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ قارون اب نصیحت کے قابل نہیں رہا اور اللہ کی ناراضگی کا دروازہ کھل چکا تھا۔ قارون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نفرت بڑھنے لگی۔ وہ سمجھتا تھا کہ موسیٰ اس کی دولت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ زکوٰۃ کے مطالبے کے بعد اس نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عوام کی نظروں میں بدنام کرنے کی سازش کی۔ اس نے ایک عورت کو کہا، اے عورت، تو مشہور ہے اور مجھے تیری مدد چاہیے۔ اگر یہ اعلان کرو کہ موسیٰ نے برا سلوک کیا ہے تو یہ تمام سونا تیرا ہو جائے گا۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہی کروں گی۔ سازش تیار تھی۔ اگلے روز جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک بڑے میدان میں جمع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جمع کیا تاکہ انہیں اللہ کے احکامات سنائیں۔ قارون بھی اپنی پوری شان و شوکت اپنے نوکروں اور اپنے سونے کے لباس میں وہاں پہنچا۔ دیکھو قارون کتنا خوش نصیب ہے، کاش ہمارے پاس بھی قارون کی طرح کچھ مال ہوتا۔ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو قارون نے کہا، ٹھہر جاؤ، میں نے ایک بات کرنی ہے۔ لوگو، یہ موسیٰ صرف تمہارے سامنے نیک بنتا ہے، یہ تو تمہاری عورتوں پر بری نیت رکھتا ہے۔ پھر قارون نے اس عورت کو آگے لانے کا اشارہ کیا۔ عورت سامنے آئی اور کہا، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، آج آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے سچ بول کر بتانا ہے، کیا میں نے تیرے ساتھ کچھ غلط کیا؟ تو اس عورت نے کہا، معاف کیجئے اے اللہ کے نبی، قارون جھوٹا ہے، اس نے مجھے دولت کا لالچ دے کر آپ پر تہمت لگانے کو کہا تھا۔ اے رب، قارون نے حد پار کر دی، احکامات کو جھٹلایا، بہتان لگایا، اب تو ہی فیصلہ فرما۔ زمین لرزنے لگی۔ میدان میں قارون اور اس کے محل کے بیچ کی زمین پھٹنا شروع ہو گئی۔ بچاؤ، میرا خزانہ مجھے نکالو۔ زمین نے اسے اور اس کے تمام خزانوں کو ایک ہی لمحے میں اپنی اندر جذب کر لیا۔ اس کا محل، اس کی دولت، اس کا غرور، سب ہمیشہ کے لیے مٹی کا حساب بن گئے۔ پیارے ناظرین، جو لوگ قارون جیسا بننا چاہتے تھے آج کہہ رہے تھے، شکر ہے ہم قارون جیسے نہ ہوئے۔ قارون کا انجام ایک سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دولت کو مقصد بنا لیتا ہے، نہ کہ ذریعہ۔ یہ سبق ہے کہ نعمت پر شکر کرنا فرض ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی یہ دولت اور یہ شان و شوکت عارضی ہے۔ جو لوگ قارون کے خزانوں کی تمنا کرتے ہیں، انہیں اس کے انجام کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔